کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے روحانی علاج اور استخارہ میں ایک بار پھر الحمدللہ عز و جل ہم حاضر ہیں۔ اس سلسلے میں ہم استخارہ اور روحانی علاج سے متعلق موصول ہونے والے آپ کی فون کالز، ای میل اور ان کے جوابات اور ان کا حل، قرآنی آیات، احادیث طیبات، اقوال بزرگان دین رحمہم اللہ المبین اور عالم اسلام کی عظیم علمی اور روحانی شخصیت شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کے عطا کردہ روحانی علاج اور تعویذات عطاریہ کی روشنی میں پیش کرنے کی سعی کرتے ہیں، یعنی کوشش کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما خاب من استخارہ، یعنی جو استخارہ کرے وہ نقصان میں نہ رہے گا، ولا ندم من استشارہ، اور جو مشاورت سے کام لے، مشورہ کر کے کسی کام کو شروع کرے پشیمان نہیں ہوگا جو مشاورت سے کام لے۔ آگے ارشاد فرمایا، ولا عال من اقتصد، اور جو میانہ روی اختیار کرے، درمیانی راہ اختیار کرے تو وہ محتاج نہیں ہوگا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، قبل اس کے کہ ہم آپ کی کالز کی طرف بڑھیں، آئیے ہم اصول برکت کے لیے سب سے پہلے ایک حدیث پاک کو سنتے ہیں۔ رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان شفاعت نشان ہے، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اب ہم بلا تاخیر اپنے سلسلے کو مزید آگے کی طرف بڑھاتے ہیں، آپ کے کالز کی طرف چلتے ہیں۔ یقیناً آپ استخارہ کروانے کے لیے، استخارے کا جواب سننے کے لیے اور اپنے روحانی علاج معلوم کرنے کے لیے، اپنے مسائل کا حل جاننے کے لیے یقیناً منتظر ہوں گے۔ آئیے اب ہم بلا تاخیر آپ کے کالز کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین ہم سے کیا معلوم کر رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبدالحمید بول رہا ہوں، میری بیوی کا نام کلثوم ہے، جمیلہ نام ہے والدہ کا، شوہر کا نام ہے عبدالحمید۔ ان کی طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے، صحیح نہیں ہو رہی ہے، کافی علاج کرایا میں نے، چڑھایا تھا آکسیجن، اس سے بھی آرام نہیں آ رہا ہے، روز کروا رہا ہوں، اسپتال لے جا رہا ہوں، دوائیاں لکھ کے دی ڈاکٹروں نے کافی، لیکن اس سے بھی آرام لگا۔ اس کے بارے میں اب استخارہ کر رہے ہیں۔ جی بالکل، انشاءاللہ عبدالحمید بھائی، ہم آپ کے گھر والوں کا استخارہ کرتے ہیں، اس کا جواب بھی دیتے ہیں۔ آپ درود پاک پڑھیے، آپ کا استخارہ ہو رہا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ آپ کے گھر والوں کا استخارہ کر دیا گیا، تو استخارے میں تو بظاہر کوئی عملیات، جادو، جنات وغیرہ آزمائش کے کوئی معاملات نہیں ہیں۔ آپ کے گھر والوں کے ساتھ صرف نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے،
جس کی وجہ سے آپ کے گھر والے اکثر بیمار رہتے ہیں، علاج بھی کرواتے ہیں لیکن بظاہر آرام نہیں آتا، آپ پریشان نہ ہوں، اللہ کی رحمت سے امید رکھیں، انشاءاللہ صحت نصیب ہوگی، شفا نصیب ہوگی۔ اس کے لیے نظر بد سے حفاظت کے لیے اور بیماری سے شفا کے لیے آئیے ہم آپ کو روحانی علاج بھی اس کا بتا دیتے ہیں۔ جی حضور، آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ ان کا استخارہ کیا ان کے گھر والوں کا، تو استخارے میں نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، تو ایسا کوئی روحانی علاج بتا دیجئے کہ جس سے شفا حاصل ہو جائے۔ نظر بد کے لیے اور بیماری سے شفا یابی کے لیے انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج پیش کیا جاتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ روحانی علاج ہم انشاءاللہ عز و جل یہاں سے سنیں گے، اس کو استعمال بھی کریں گے۔ تو اس کے ساتھ ہم اپنے دعوت اسلامی کے جو مسجد کے اندر بستے لگائے جاتے ہیں تعویذات عطاریہ کے، اس سے بھی ضرور رابطہ کریں اور وہاں سے بھی تعویذات حاصل کریں۔ آئیے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی مایہ ناز تصنیف مدنی پنصورہ کے باب فیضان اورات صفحہ نمبر 255 پر ایک روحانی علاج لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے یا ماجدو، یا ماجدو 10 بار پڑھ کر شربت وغیرہ پر دم کر کے جو پی لے انشاءاللہ عز و جل بیمار نہ ہوگا اور ان پریشانیوں سے اسے شفا حاصل ہوگی۔ تو آپ بھی یہ عمل کر لیں انشاءاللہ عز و جل، اور تعویذات عطاریہ کے بستے سے تعویذات حاصل کریں انشاءاللہ عز و جل، اس کی برکت سے جلد شفا حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ آئیے اگلی کال کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین ہم سے کیا معلوم کر رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ میں محمد وبرکاتہ۔ رمضان ضلع خانوال سے بول رہا ہوں۔ میری ماں کا نام رفیقن ہے اور ہمارے کاروبار کا مسئلہ ہے، پیچھے پیچھے ہوتے جا رہے ہیں کام میں، آگے نہیں بڑھ رہا تھا، بالکل ڈاؤن ہوتے جا رہا تھا کاروبار۔ آپ کی بڑی مہربانی، اس کے سارے کچھ بتائیں۔ السلام علیکم۔ جی مزید کالز بھی ہوں تو وہ بھی چلا دیجیے۔ میرا نام فاروق احمد ہے اور والدہ کا شیلا بیگم ہے، اور مسئلہ میرا یہ ہے کہ سامت میں بہت زیادہ درد رہتا ہے۔ جی بالکل، انشاءاللہ ہم آپ کو استخارہ بھی کر کے اس کا جواب دیتے ہیں۔ آپ درود پاک پڑھیے، آپ کا استخارہ ہو رہا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ابھی الحمدللہ استخارہ ہو رہا ہے، تو دوسری کال جو آئی تھی جس میں اسلامی بھائی نے جسم میں درد کے لیے مطلب اظہار کیا تھا کہ جسم میں درد رہتا ہے، اس کا روحانی علاج بتا دیا جائے، تو مکتبۃ المدینہ کی مایہ ناز تصنیف میرے شیخ طریقہ امیر سنت نے مدنی پنصورہ کے اندر اس کا علاج تحریر فرمایا ہے۔ اللہ کے صفاتی نام یا غنیو، یا غنیو جو چلتے پھرتے اور اکثر اس کو پڑھتے رہیں انشاءاللہ تعالی اس کی برکت سے یہ جو جسم میں درد وغیرہ رہتا ہے اللہ چاہے گا تو انشاءاللہ تعالی ضرور شفا ہوگی۔ تو آپ بھی اس کو پڑھنے کی کوشش کیجئے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا غنیو پڑھیں انشاءاللہ عز و جل جسم کے درد سے جلدی افاقہ ہوگا انشاءاللہ۔ رمضان بھائی، آپ کا بھی استخارہ کر دیا گیا۔ آپ کو جو استخارہ کیا تو استخارے میں قدرتی آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے، آپ آزمائشوں میں ہیں جس کی وجہ سے آپ کے کام میں، آپ کے کاروبار میں مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ ہم دعا بھی کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں کہ رب کریم اپنے کرم سے آپ کے تمام مسائل حل فرمائے، آپ کے کاروبار میں مزید برکتیں عطا فرمائیں۔ رمضان بھائی، آپ پریشان نہ ہوں، اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اس کی راہ میں صدقہ بھی نکالیں۔ ساتھ ساتھ آپ کو اس کا روحانی علاج بھی ہم بتا دیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ کے کام میں برکت ہو اور پہلے سے انشاءاللہ بڑھ بھی جائے گا۔ تو جی حضور، آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ ان کا استخارہ کیا کام کے حوالے سے، تو استخارے میں ان کے قدرتی آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے، تو ایسا کوئی روحانی علاج بتا دیجیے ہمارے رمضان بھائی کو۔ جی رمضان بھائی، انشاءاللہ عز و جل آپ کے کاروبار میں خوب برکت ہو اور پہلے سے زیادہ یہ بہتر ہو، اس کے لیے روحانی علاج پیش کیا جاتا ہے۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم عالیہ کی مایہ ناز تصنیف مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ مدنی پنصورہ کے باب فیضان بسم اللہ صفحہ نمبر 4 پر اس کا روحانی علاج لکھا ہوا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم کاغذ پر لکھ کر 35 بار 35 ٹائم 35 بار لکھ کر اول آخر ایک بار دوسری لکھ کر آپ اپنے کاروبار کی جگہ پر اس کو لگا دیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کا کاروبار خوب چمکے گا اور یہ مسئلہ بھی جلد حل ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ آئیے اگلی کال کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین ہم سے کیا معلوم کر رہے ہیں۔ میری بیوی چلی ہے نا، اس ان شوگر کی بیماری ہے، مہربانی کر کا کوئی اس کا کھارا کاٹ کا اس کو کوئی علاج بتاؤنا۔
جی بالکل، انشاءاللہ ہم آپ کو اس کا روحانی علاج بتا دیتے ہیں۔ آئیے اگلی کال کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین ہم سے کیا معلوم کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام حافظ محمد عثمان ہے اور میری والدہ کا نام عشرت بی بی ہے۔ میری والدہ بابا جان کا مریض ہونا چاہتی ہے، آپ ہمیں طریقہ کار بتا سکتے ہیں کہ ہم میری والدہ بابا جان کی کیسے مریض ہو سکتی ہیں؟ ہمارا پورا گھر ہی بابا جان کا مریض ہے۔ جی بالکل، انشاءاللہ عثمان بھائی آپ کو انشاءاللہ اور آپ مدنی چینل کے ناظرین کو ہم مرید ہونے کا طریقہ بھی بتاتے ہیں۔ قبل اس کے کہ ہم آپ کو مرید ہونے کا طریقہ بتائیں، مدنی چینل کے ناظرین کو بھی مرید ہونے کا طریقہ بتائیں، آئیے پہلے ہم ایک کال کا روحانی علاج سن لیتے ہیں کہ اس سے پہلے جن اسلامی بھائی نے ہمیں کال کی، اپنی پریشانی کا اظہار کیا، تو جی حضور کیا ارشاد فرماتے ہیں ان کا کوئی روحانی علاج آپ؟ جی شوگر کے علاج کے لیے، کیونکہ استخارے کے لیے انہوں نے عرض کی تھی، جی تو کیونکہ بتایا گیا کہ شوگر کا مرض ہے تو استخارے کی اس میں حاجت رہے گی نہیں انشاءاللہ عز و جل۔ آئیے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی مایہ ناز تصنیف مدنی پنصورہ کے باب فیضان اورات صفحہ نمبر 245 پر اس شوگر سے شفا یابی کا روحانی علاج سنتے ہیں۔ ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 80 کا یہ جز۔ روزانہ صبح و شام یہ قرآنی دعا 3 بار اول آخر ایک بار دوشی پڑھ کر تا حصول شفا پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لیجئے، انشاءاللہ عز و جل شوگر سے جلد نجات ملے گی۔ عثمان بھائی اب ہم آپ کو مرید ہونے کا طریقہ بتاتے ہیں، مدنی چینل کے ناظرین بھی مرید ہونے کا طریقہ سماعت فرما لیجیے، ہو سکے تو اپنے پاس لکھ بھی لیجیے کہ اگر ہم شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا مرید بننا چاہیں تو طریقہ کار کیا ہوتا ہے، اور ویسے بھی مرید بننے کی بڑے فضائل و برکات ہیں کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میرا کوئی بھی مرید بغیر توبہ کیے نہیں مرے گا، اور ایک اور مقام پر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک کہ میں اپنے ایک مرید کو داخل جنت نہ کروا دوں۔ اور ہماری خوش نصیبی یہ ہے کہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سلسلہ عالیہ قادریہ میں مرید بناتے ہیں، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید بن جاتے ہیں۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اگر آپ بھی مرید بننا چاہتے ہیں تو اپنا اور جن کو آپ مرید بنوانا چاہتے ہیں تو ان کا نام ماں ولدیت اور عمر لکھ کر آپ ہمیں مکتب مجلس مکتوبات و تعویذات عطاریہ عالمی مدنی مرکز فیضانی مدینہ محلہ سوداگران پرانی سبزی منڈی باب المدینہ کراچی کے پتے پر روانہ فرما دیں۔ عثمان بھائی آپ بھی اپنی والدہ کا نام اور جن جن کو آپ مرید بنوانا چاہ رہے ہیں کہ وہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مرید بن جائیں تو ان کا نام ولدیت اور عمر لکھ کر، اور اس میں کوشش کریں کہ نام واضح ہو، صاف ستھرے الفاظ میں نام لکھا جائے، کسی سادے کاغذ پر لکھ کر آپ ہمیں عالمی مدنی مرکز فیضانی مدینہ باب المدینہ کراچی کے پتے پر روانہ فرما دیجیے، انشاءاللہ عز و جل انہیں بھی سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ عطاریہ میں داخل کر لیا جائے گا۔ اور مدنی چینل کے ناظرین جو ہمارے سلسلے کو ملاحظہ فرما رہے ہیں، اگر ان کے دل میں بھی خواہش پیدا ہو کہ ہم بھی شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مرید بن جائیں تو وہ بھی اسی طریقہ کار کے مطابق ہمیں مکتوب روانہ فرما دیں تو انشاءاللہ عز و جل ان سب کو مرید کروا دیا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatIslami.net پر بھی اس کا ایک کالم موجود ہے، تو وہاں پر آپ اپنا یہ فارم فل کر دیجئے تو بذریعہ نیٹ بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو مرید بنا لیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ آئیے اگلی کال کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین ہم سے کیا معلوم کر رہے ہیں۔ ہم صحیح سانگڑ سے رہنے والا ہے، ہمارا نام ہے حاجی عبدالجبار کھوسو، جام تال کا جام نواز علی۔ تو روزانہ آپ کو ہے ہمارا محبت اتنا جو مدنی چینل سے ہے، بس جو ہی الحمدللہ یہ ہمارے کے لیے رحمت بن کے آیا مدنی چینل۔ الحمدللہ تھوڑا ٹینشن رہتا ہے اس میں، اپنے تھوڑے رزق میں بھی بے برکتی ہے، وہ اس کا کوئی روحانی علاج یا کوئی بھی طریقہ کس کو بتائیں؟ مزید کالز ہوں تو وہ بھی چلا دیجیے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ میرا وبرکاتہ. نام اللہ دکھتا ہے. میرے اسٹور میں بہت مشکلات پیش آ رہی ہے. میرے اسٹور میں اسٹور شارٹ ہو جاتا ہے, پتہ نہیں چلتا وہ پیسہ کہاں جاتا ہے. اس لیے مہربانی فرما کر میرا استخارہ کیا جائے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مزید کالز ہوں تو وہ بھی چلا دیجیے. میں ضلع جنگ سے بول رہا ہوں اور میری بچی کا نام مہوش ہے. وہ بہت زیادہ بیمار ہے کہ اس کے لیے آپ استخارہ کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بالکل انشاءاللہ ہم آپ کو ترتیب وار جن اسلامی بھائیوں نے کال کی اپنے مسائل بیان فرمائیں تو ان سب کے انشاءاللہ استخارے بھی کرتے ہیں, روحانی علاج بھی بتاتے ہیں. سب سے پہلے عبدالجبار بھائی نے کال کی. انہوں نے اپنا مسئلہ یہ بیان کیا, ان کو ٹینشن رہتی ہے, رزق میں بے برکتی ہے, کام میں ان کو نقصان ہو رہا ہے. تو ان کو بھی کوئی ایسا روحانی علاج بتا دیجیے کہ ان کی پریشانیاں دور ہو جائیں, ٹینشن دور ہو جائیں, ان کے کاروبار میں رزق میں بھی برکت ہو جائے. حضور آپ کے لیے روحانی علاج پیش کیا جاتا ہے. میرے شیخ طریقت امیر سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم عالیہ کی مایہ ناز تصنیف مدنی منصورہ کے اندر یہ وز لکھا ہوا ہے کہ آپ تا حصول مراد جب تک یہ بہتری بالکل نہ ہو جائے یا سمیعو 100 بار روزانہ پڑھیے اور اس دوران گفتگو نہیں کیجیے اور پڑھ کر پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیجیے. انشاءاللہ عز و جل ٹینشن بھی دور ہوگی اور یہ جو مسائل ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اس کا بھی حل ہوگا. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ترکیب بنائی کہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کے ذریعے ہم نے دیکھا کہ بہت سے اسلامی بھائیوں کی ٹینشنیں بھی دور ہوئی ہیں, مسائل بھی حل ہوئے. تو آپ کے لیے بھی یہ مدنی مشورہ ہے کہ آپ بھی دعوت اسلامی کے مدنی قافلے میں سفر کیجیے. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے یہ مسئلے حل ہوں گے اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں کتنا سکون آئے گا. اور یہ جو بھی روزگار کے یا کاروبار کے یا دیگر معاملات اسلامی کے معاملات ہوتے ہیں, اگر اس مدنی قافلوں میں سفر کر کے دعا کی جائے انشاءاللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے مدنی قافلے میں اللہ تبارک تعالیٰ کی راہ میں سفر کرنے کی برکت سے انشاءاللہ عز و جل یہ مسائل بھی حل ہوں گے اور ہوتے ہوئے ہم نے دیکھے ہیں. تو آپ کو بھی مدنی مشورہ ہے کہ آپ بھی اس میں سفر اختیار کیجیے. اللہ تعالیٰ سب کو دونوں جہاں کی بھلائیاں نصیب فرمائے اور آپ کے مسائل کو حل فرمائے. آمین آمین. آئیے اب ہم استخارے کے جواب بھی سن لیتے ہیں. اللہ دیتا بھائی آپ نے کال کی, اپنا مسئلہ بیان کیا کہ آپ کا ایک میڈیکل اسٹور ہے تو اس میں کافی نقصان ہو رہا ہے, پہلے جیسا آپ کا کام نہیں چل پا رہا, اس میں برکت نہیں ہے. تو اس حوالے سے آپ کا استخارہ کیا تو استخارے میں آپ کے آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے کہ بظاہر آپ کے ساتھ کوئی بندش کا سلسلہ نہیں ہے, کوئی عملیات نہیں ہے, کوئی جادو کا سلسلہ نہیں ہے, صرف آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے کہ آپ آزمائشوں میں ہیں. ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے آپ کی اس آزمائش کو دور فرمائے اور آپ کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے. آئیے اس حوالے سے آپ کو روحانی علاج بتا دیتے ہیں. جی حضور آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں, ان کا استخارہ کیا تو کاروبار میں ان کی آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے, رزق میں برکت نہیں ہے, تو کوئی روحانی علاج بتا دیجیے. الحمدللہ جیسا کہ مدنی قافلے کی بہار ہم نے سنی, آپ اس میں سفر بھی کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو روحانی علاج پیش کیا جاتا ہے, اس کو ضرور پڑھیے گا. عصر اور مغرب کے درمیان اللہ تبارک تعالیٰ کا صفاتی نام یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو, یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو, اس کی کثرت کیجیے اور مغرب سے قبل آپ دعا کریں. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے آپ کے مسائل حل بھی ہوں گے اور انشاءاللہ عز و جل آپ کی دعا جائز دعا قبول بھی ہوگی انشاءاللہ. اس کے علاوہ ایک اسلامی بھائی نے کال کی تھی تو انہوں نے بتایا تھا اپنی بچی کا استخارہ کروایا تھا کہ بچی ان کی بیمار رہتی ہے, تو اس حوالے سے بھی آپ کا استخارہ کر دیا گیا آپ کی بچی کا. تو بچی کا جو استخارہ کیا اس میں نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے کہ بچی پہ نظر بد لگی ہوئی ہے جس کی وجہ سے آپ کی بچی اکثر بیمار رہتی ہے. تو اس کے حوالے سے بھی آپ کو ہم روحانی علاج بتاتے ہیں. جی حضور آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں, اس حوالے سے کوئی روحانی علاج ہو تو وہ بتا دیجیے ہمارے اسلامی بھائی کو. جی بچی کے لیے بہت ہی آسان اور آزمودہ ایک طریقہ کار ہے, اس کے اوپر عمل کریں گے تو انشاءاللہ اس میں بہت زیادہ فائدہ ہوگا. کہ 7 مرچیں چھوٹی والی جو ہوتی ہیں, تتیہ مرچ بھی لال مرچ کہا جاتا ہے, گول مرچ کہا جاتا ہے, تتیہ مرچ کہا جاتا ہے اس کو, وہ 7 مرچیں لے کر سیدھے ہاتھ سے شروع کریں اور پورے جسم سے اچھی طرح گھمائیں اور 7 مرتبہ اس کو پورا کریں. اس کے بعد توے کو گرم کر کے اس کے اوپر مرچیں رکھ دیں اور اس کو جلا دیں جب تک بدبو نہ آئے, تو اس وقت تک یہ عمل کرتے رہیں. جی یہ روزانہ 1 مرتبہ کرتے رہیں, روزانہ 1 مرتبہ کرنا. اگر بالفرض 1 مرتبہ دن میں یہ عمل کیا اور پہلی ہی دفعہ میں مرچیں جلانے پر بدبو آ گئی اس میں, تو کیا اس بات کی یہ علامت ہے کہ وہ نظر اتر گئی؟ جی حضور.
اور اس کے ساتھ ساتھ دعوت اسلامی کے جو تعویذات طاریہ کے بستے ہمارے مساجدوں میں لگائے جاتے ہیں، الحمدللہ وہاں پہ مطلب اسلامی بھائی تعویذات حاصل کر کے بچی کے گلے میں پہنائیں، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے بھی ان کو نظر نہیں لگے گی انشاءاللہ۔ آئیے اب ہم آپ کی کال کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین ہم سے کیا معلوم کر رہے ہیں۔ جی میری ماں کا نام ہے جی میرا، برے والے سے بات کر رہے ہیں جی۔ میرا بھاروਆਂ کا کاروبار ہے تے ویکھنا کوئی بے برکتی جی ہو جاندی، پیسے بھی بچتے نے تے بے برکتی جی کرے رہندی تے جو جا میری بیمار رہندی اج تو تقریباً 10-11 سال دی گل تے کوئی ایندا سانوں استخارہ کرتے دا تو اسی جدن دا تہاڈا مدنی ٹیشن چلیا سال 1.5 سال ہو گیا، اسی بڑا شوق نال ویکھنے ہیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزید کال سے چلا دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر بھائی جان، روحانی علاج میرا سوال ہے کہ استخارہ بھی کروانا میں نے، جو ہے نا میں جو بھی کام کرتا ہوں وہ الٹ ہو رہے ہیں اور گھر میں بھی پریشانی بہت زیادہ بڑی ہے، آپ اس کا کچھ حل بتا دیں اور روحانی علاج بھی بتا دیں اور کچھ وظیفہ بھی مجھے بتا دیں تاکہ میں اس پہ عمل کروں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بھی ہم ان کے استخارے کر کے اور روحانی علاج بتا کے پھر انشاءاللہ آپ کی مزید کال کی طرف ہم چلیں گے۔ آئیے سب سے پہلے ہمیں ایک اسلامی بھائی نے کال کی، انہوں نے بتایا کہ کاروبار میں بے برکتی ہے اور پیسے میں برکت نہیں ہے، پیسہ آتا ہے پتہ نہیں چلتا کہاں چلا جاتا ہے۔ تو بالکل انشاءاللہ ہم استخارہ کر کے آپ کو اس کا جواب بتاتے ہیں۔ آپ درود پاک پڑھیے، آپ کا استخارہ ہو رہا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے پیارے بیس ہیں بھائیو، الحمدللہ مدنی چینل کے ناظرین، جب تک استخارہ ہو رہا ہے تو اکثر اسلامی بھائی جو کالز کر رہے ہیں اس میں والدہ کے مطلب مسائل ہوتے ہیں، بیماریوں کے مسائل ہوتے ہیں یا پھر اپنے کاروبار وغیرہ کے مسائل ہوتے ہیں۔ تو آئیے اس ضمن میں ایک مدنی بہار بھی سنتے ہیں۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے سے بھائیو، اللہ عز و جل آپ کا ایمان تازہ کرے اور مدنی قافلوں میں سفر کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ اسلامی بھائی مدنی قافلوں میں سنت کی تربیت کے لیے عاشقان رسول کے ساتھ سفر کیا کرتے ہیں، تو اسلامی بھائی سفر فرما رہے تھے۔ دوران سفر اسلامی بھائی نے اپنے مطلب والد صاحب کے لیے دعا کی، کیونکہ والد صاحب ان کے بہت زیادہ علیل تھے، بیمار تھے، ان کو ہیپیٹائٹس سی کا مرض ہو چکا تھا، لہذا انہوں نے ان کی شفا یابی کے لیے دعا کے لیے سفر اختیار کیا تھا۔ تو دوران سفر انہوں نے خوب گڑ گڑا کر دعا بھی کی اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صحت یابی کے لیے دعائیں مانگی۔ جب وہ مدنی قافلے سے سفر سے واپس آئے تو ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی کہ ان کے والد صاحب روح با صحت ہو کر خوش و خرم اور خوش خرامی کے ساتھ گھر میں ٹہل رہے تھے۔ جب انہوں نے یہ منظر دیکھا، واپس تشریف لائے تو بہت زیادہ خوش ہوئے، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے گھر والوں کے صحت یابی کے لیے اگر کوئی ایسا مرض لاحق ہے اس کی صحت یابی کے لیے انشاءاللہ تعالی ہم بھی مدنی قافلے میں سفر اختیار کریں انشاءاللہ۔ ہمارے ایک اسلامی بھائی نے کال کی اور اپنا جو مسئلہ بیان کیا کہ کاروبار میں برکت نہیں ہے اور پیسے میں برکت نہیں ہے، کہ پیسہ آتا ہے پتہ نہیں چلتا کہ کہاں چلا جاتا ہے، پیسہ رکتا نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے آپ روحانی علاج بھی سماعت فرما لیجیے، اور آپ کا استخارہ بھی کر دیا گیا ہے۔ آپ کے استخارے میں آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے، بظاہر کوئی بندش، کوئی عملیات، کوئی جادو جنات کا سلسلہ نہیں ہے، ایسا کوئی معاملہ آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ اس پر اللہ کا شکر بھی ادا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان عملیات سے، جادو جنات وغیرہ کے معاملات سے ہم سب کو محفوظ فرمائیں۔ آپ کی صرف نظر بد کا آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے، تو اس حوالے سے روحانی علاج بھی آپ سماعت فرما لیجیے کہ آپ کے کاروبار میں برکت نہیں ہے اور پیسہ رکتا نہیں ہے۔ تو بہت ہی پیارا اور بہت ہی مجرب یہ روحانی علاج ہے کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مدنی منصورے کے باب فیضانی بسم اللہ شریف میں ایک بہت ہی پیارا روحانی علاج تحریر فرمایا ہے کہ جو شخص طلوع آفتاب کے وقت سورج کی طرف رخ کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم 300 بار اور درود شریف 300 بار پڑھے تو انشاءاللہ عز و جل اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا ہوگا کہ جہاں اس کا گمان بھی نہ ہوگا، اور 1 سال کے اندر اندر وہ امیر و کبیر بن جائے گا۔ تو آپ نے پابندی کے ساتھ بلا ناغہ اس روحانی علاج پر عمل کرنا ہے، 300 مرتبہ درود شریف اور 300 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کے کاروبار میں برکت بھی ہوگی، پیسہ بھی آئے گا اور انشاءاللہ اس میں برکت بھی رہے گی۔ اس کے بعد ایک اسلامی بھائی نے اور کال کی، انہوں نے بتایا کہ گھر میں پریشانیاں ہیں اور ذہنی ٹینشن ہے، سکون نہیں مل پا رہا، تو اس حوالے سے روحانی علاج سماعت فرما لیجیے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ نے روزانہ 60 مرتبہ بلا ناغہ
لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. ایک بار پھر سماعت فرما لیجیے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. 60 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے بھی پینا ہے اور اپنے اوپر بھی دم کرنا ہے. یہ پڑھیں پابندی سے، انشاءاللہ آپ کی ذہنی ٹینشنیں دور ہو جائیں گی، ذہنی سکون ملے گا، قلبی سکون بھی انشاءاللہ آپ کو نصیب ہو جائے گا. تو اس روحانی علاج پر آپ عمل فرمائیے. آئیے اگلی کال کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین ہم سے کیا معلوم کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ذوالفقار علی لاڑکانہ سے. میرا سوال یہ ہے کہ میرے ہاتھ میں تنگی بہت، برعکس پیسے آتے ہیں، کمائی بھی ہوتی ہے مگر اس میں برکت نہیں ہے. اس کے لیے مجھے کوئی وظیفہ کر کے جزاک اللہ. مزید کالز ہوں تو بھی چلا دیجیے. میں قاسم جاوید، میں نے اپنا استخارہ کروانا ہے اور سوال پوچھنا ہے کہ میں نے ادھر جانا ہے، بار کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے تو میرا کسی طرح سے جواب نہیں آ رہا. میری والدہ کا نام نگت پروین. میرا برائے مہربانی میرا استخارہ. جی بالکل انشاءاللہ ہم آپ کو بتاتے ہیں. مزید کالز ہوں تو وہ بھی چلا دیجیے. میں شاہد علی تاری مرکز الاولیاء لاہور سے بول رہا ہوں. حضرت میری بچی 1.25 سال کی ہے، اس کا استخارہ کروانا ہے کہ وہ دن بدن کمزور ہوتی جا رہی ہے اور بولتی بھی نہیں ہے. میری بیٹی کا نام جویریہ عطاریہ اور اس کی والدہ کا نام زینب عطاریہ ہے. جی بالکل انشاءاللہ ہم آپ کو بتاتے ہیں. سب سے پہلے ہمارے اسلامی بھائی ذوالفقار علی نے روحانی علاج معلوم کیا ہے کہ ان کے ہاتھ میں تنگی ہے، روزی میں برکت نہیں ہے، تو اس حوالے سے ان کو کوئی روحانی علاج بھی بتا دیجیے. اس کے علاوہ جو اسلامی بھائیوں نے ہمیں کال کی استخارے کے حوالے سے، ان کا بھی استخارہ کیا جا رہا ہے. درود پاک پڑھیے، آپ کو انشاءاللہ استخارہ کر کے اس کا جواب دیتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ذوالفقار علی بھائی، آپ کے لیے روحانی علاج پیش کیا جاتا ہے. میرے شیخ طریقت امیر سنت دامت برکاتہم عالیہ کی مائنہ تصنیف مدنی منصورہ میں باب فیضان اوراد، اس کے اندر اسماء حسنہ کا ورد لکھا ہوا ہے، مختلف اسماء حسنہ لکھے ہوئے ہیں. ان کے فضائل میں انشاءاللہ عزوجل جو سنیں گے، اس کی ہم کثرت کریں گے تو ہمارے خوب برکت ہوگی. یا مالک الملکی، یا مالک الملکی، یا مالک الملکی، جو اس اسم کا کثرت کے ساتھ مطلب ورد کرے گا اور اس کو بکثرت پڑھتا رہے گا، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، انشاءاللہ عز و جل خوشحال بھی ہوگا اور بے برکتی بھی دور ہوگی. تو آپ بھی مطلب اس کو کثرت کے ساتھ اپنے ورد میں رکھیں، چلتے پھرتے پڑھیں اور کوشش کریں کہ زیادہ اوقات باوضو رہیں. انشاءاللہ تعالیٰ باوضو رہنے کی برکت سے بھی یہ ہمیں فضیلت حاصل ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. قاسم جاوید بھائی، آپ نے استخارہ کروانا چاہا تھا کہ بیرون ملک جانا آپ کے حق میں بہتر ہے یا نہیں، تو آپ کا استخارہ کیا تو بیرون ملک جانا آپ کے لیے بہتری کا اشارہ آ رہا ہے. اس کے بعد شاہد علی بھائی نے اپنی بچی کا استخارہ کروایا تھا کہ بچی دن بدن کمزور ہوتی جا رہی ہے، بولتی بھی بہت کم ہے. ہم دعا بھی کرتے ہیں آپ کی بچی کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے کرم سے آپ کی بچی کو جلد شفاء کاملہ عاجلہ صحت نافیہ عطا فرمائے. شاہد بھائی، آپ کی شہزادی کا استخارہ کیا تو استخارے میں تو کوئی عملیات بندش وغیرہ کا سلسلہ نہیں ہے، صرف نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے کہ بچی پہ نظر بد لگی ہوئی ہے. آپ بچے کی نظر اتار دیجئے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ہم روحانی علاج بتاتے ہیں کہ آپ کی بچی کس طرح جلدی اچھی ہوگی. جی حضور، آپ کیا ارشاد فرما دیں. جی، اللہ تعالیٰ ان کی شہزادی کو صحت کاملہ عاجلہ شفاء نافیہ عطا فرمائے. کہ بچی کے اوپر روزانہ 33 بار یا سلامو اول آخر دودھ پاک پڑھ کے دم کریں اور یہی یا سلامو اس کو پانی پر دم کر کے بھی ان کو پلائیں. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے انہیں جلدی صحت یابی بھی ہوگی. اور جو نظر بد کے معاملات بتائیں تو نظر بد کے لیے الحمدللہ دعوت اسلامی کے جو مساجد کے اندر بستے لگائے جاتے ہیں وہاں سے تعویذات حاصل کریں. انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت سے بھی جلد شفا ہوگی انشاءاللہ. یہاں پر شاہد بھائی میں آپ کو ایک مدنی مشورہ بھی دینا چاہوں گا. آپ اپنی بچی کی صحتیابی کی نیت سے دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں بھی سفر کریں کہ اللہ کے کرم سے امید ہے کہ انشاءاللہ عز و جل آپ کی بچی صحت یاب ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل. شاہد بھائی، ایک بہت ہی پیارا میں آپ کو ایک عمل بھی بتاتا ہوں کہ نظر سے حفاظت کا.
جسے شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برقاسم العالیہ نے مدنی پنصورے میں بھی تحریر فرمایا ہے کہ جن بچوں کو نظر لگ جائے، چاہے بچے ہوں بڑے ہوں، کسی کو بھی نظر لگ جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ سورۃ القلم کی آیت یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ۔ اسی آیت کو ایک بار پھر سماعت فرما لیجیے، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ۔ یہ آیت پڑھ کر آپ اپنی بچی پر دم کیجئے، انشاءاللہ عز و جل بچی پہ جو نظر بد ہے وہ اتر جائے گی، ختم ہو جائے گی، آپ کی بچی انشاءاللہ صحت یاب ہوگی اور اپنے پیروں پہ انشاءاللہ کھڑی ہو جائے گی۔ آئیے اب ہم اگلی کال کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین ہم سے کیا معلوم کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے اپنی امی کے لیے استخارہ کروانا ہے، ان کا دل بھی بہت گھبراتا ہے اور رات کو عجیب و غریب خواب وغیرہ آتے ہیں اور ساری رات نہیں سو سکتی، دل کی دھڑکن بھی بہت تیز، ان کی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے جیسے جیسے سانس وغیرہ رک جاتے ہیں اور علاج بھی بہت کیا پھر بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ میری والدہ کا نام شکیلہ ہے اور ابو کا نام محمد رمضان۔ جی بالکل، انشاءاللہ ہم استخارہ کر کے بتاتے ہیں، مزید اور کال ہو تو بھی چلا دیجیے۔ شکیلہ کوثر باجی کا نام ہے اور ان کی امی کا نام ہے رشیدہ بی بی۔ یہ استخارہ کروا رہا تھا، بہت پریشان رہتی ہیں، کوئی ہر مسئلے میں پریشانی ہوتی ہے، بیماری شماری کس طرح کیا ہوتے ہیں، کیا پریشانی ہے، یہ مسئلہ حل فرما دیں، آپ کی مہربانی، شکریہ حضور۔ مزید کالز ہوں تو بھی چلا دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرا نام محمد عارف اللہ ہے، میں ڈیسمل خان شاہد سے بول رہا ہوں۔ میری والدہ کا بایاں پاؤں میں بہت درد ہو رہا ہے، میں اس کے لیے استخارہ کر رہا ہوں۔ میرا نام محمد عارف اللہ ہے اور میری والدہ کا نام رقیہ بی بی ہے۔ مزید کالز ہوں تو بھی چلا دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد عمران ہے، میری والدہ صاحبہ کا نام بشیرہ بی بی ہے اور میں یہ استخارہ کروانا چاہتا ہوں کہ میں باہر تقریباً 5 سال ہو گئے مجھے باہر بیرون ملک ملازمت کے لیے، میں جب بھی کاغذ جمع کرواتا ہوں میرے وہ ریجیکٹ ہو جاتے ہیں، تو اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ جی بالکل، انشاءاللہ آپ کو ہم بتاتے ہیں۔ آپ تمام ہی اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین درود پاک پڑھیے، انشاءاللہ آپ کو استخارہ کر کے اس کے جواب ہم ضرور بتاتے ہیں آپ کو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے بھائیوں، جب تک استخارہ ہو رہا ہے ہم سورہ یاسین شریف کی انشاءاللہ فضیلت بھی سنتے ہیں۔ بعض اوقات مطلب جب کالز آتی ہیں تو اسلامی بہنوں کے رشتوں کے لیے مطلب کہا جاتا ہے، تو آئیے شیخ الحدیث مولانا عبد المصطفیٰ اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی کی تصنیف جنتی زیور، اس کا صفحہ نمبر 594 سے ہم سورہ یاسین شریف پڑھنے کی فضیلت سنتے ہیں۔ بہت سی اس کی برکتیں ہیں جو اس میں سورہ یاسین شریف کی شمار کی گئی ہیں، تو اس میں یہ بھی یاسین شریف کی برکت لکھی ہے کہ عورت بے شوہر والی اگر سورہ یاسین شریف کی تلاوت روزانہ کرے تو جلد اس کی شادی ہو جائے۔ تو ایسے معاملات جو شادی کے لیے مطلب مشکل میں رہتے ہیں، پریشانی میں رہتے ہیں، اسلامی بہنوں کے لیے معاملات رہتے ہیں کہ رشتے نہیں آتے یا رشتے نہیں لگتے یا شادی نہیں ہوتی، ایسے معاملات اگر درپیش ہوں تو آپ بھی یہ جو اب نے برکت سنیے کہ سورہ یاسین شریف، تو روزانہ اس سورہ یاسین شریف کو پڑھنے کا معمول بنا لیں، انشاءاللہ عز و جل جلد شادی وغیرہ کا سلسلہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آئیے جواب سنتے ہیں۔ ہمارے ایک اسلامی بھائی نے استخارہ کروایا کہ ان کی والدہ کا دل گھبراتا ہے، دل کی دھڑکن بھی تیز ہو جاتی ہے، گھبراہٹ سی رہتی ہے، بے سکونی سی طاری رہتی ہے، تو اس حوالے سے آپ کی والدہ کا استخارہ کیا تو استخارے میں تو کوئی عملیات بندش وغیرہ کا سلسلہ نہیں ہے، صرف بیماری کا اشارہ آ رہا ہے کہ یہ بیماری ہی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو روحانی علاج بھی بتاتے ہیں، اور روحانی علاج یہ ہے آپ کی والدہ کو چاہیے کہ آپ کی والدہ ہر نماز کے بعد اپنا سیدھا ہاتھ دل پر رکھ کر یا اللہ قوینی وقلبی، یا اللہ قوینی وقلبی، یا اللہ قوینی وقلبی 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔
انشاءاللہ عز و جل دل کی دھڑکن بھی انشاءاللہ بہتر ہو جائے گی، زیادہ تیز نہیں ہوگی اور سکون بھی ملے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور روحانی علاج بھی سماعت فرما لیجیے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ 60 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے آپ کی والدہ پی لیں تو انشاءاللہ عز و جل گھبراہٹ، بے سکونی، بے چینی یہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گی اور دل کی گھبراہٹ بھی اللہ کے کرم سے ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد ہمارے ایک اسلامی بھائی نے استخارہ کروانا چاہا تھا کہ ان کے گھر والے ہیں بہت پریشان رہتی ہیں، کوئی اسلامی بہنیں پریشان رہتی ہیں اور اکثر بیماری کا سلسلہ بھی رہتا ہے، تو ان کا استخارہ کیا تو نظر بد کا ہی اشارہ آ رہا ہے کہ نظر بد لگی ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہ بیمار رہتی ہیں۔ تو اس کا بھی روحانی علاج سماعت فرما لیجیے۔ آپ کے گھر والوں کو چاہیے کہ 1000 مرتبہ اللہ تبارک و تعالی کا یہ صفاتی نام یا حیو یا حیو یا حیو 1000 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پی لیں اور اپنے اوپر بھی دم کر لیں تو انشاءاللہ عز و جل بیماری ختم ہو جائے گی اور صحتیابی انشاءاللہ نصیب ہوگی۔ اس کے بعد ایک اسلامی بھائی نے اور کال کی، محمد عارف، تو انہوں نے کہا کہ ان کی والدہ کے پاؤں میں اکثر درد رہتا ہے، تو اس حوالے سے آپ کی والدہ کا استخارہ کیا عارف بھائی، تو آپ کی والدہ کے ساتھ تو ایسا کوئی معاملات نہیں ہے، کچھ بھی اشارہ نہیں آ رہا استخارے میں، نہ کوئی نظر بد ہے، نہ کوئی عملیات ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی محفوظ فرمائے ہم سب کو ان چیزوں سے۔ اور اس کے ساتھ ہم آپ کی والدہ کے لیے روحانی علاج بھی بتا دیتے ہیں کہ آپ کی والدہ کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی کا یہ صفاتی نام یا غنیو یا غنیو یا غنیو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یہ پڑھتی رہیں، انشاءاللہ عز و جل پاؤں کا درد یہ ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح ایک صفاتی نام اور ہے اللہ تبارک و تعالی کا یا مغنیو یا مغنیو یا مغنیو، یہ ایک بار پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے پاؤں پر پھیر لیں تو انشاءاللہ عز و جل سکون ملے گا اور کافی حد تک انشاءاللہ سکون محسوس کریں گے۔ اس کے علاوہ ایک اسلامی بھائی نے اور کال کی، محمد عمران، تو عمران بھائی آپ نے جو استخارہ کروایا تھا کہ بیرون ملک آپ کئی سالوں سے ہیں تو کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے اور آپ کے کاغذات، آپ کے فارم وغیرہ کا کوئی یہ ایسا کوئی سیٹ اپ بن نہیں پاتا، تو اس حوالے سے آپ نے استخارہ کیا تو استخارے میں آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے، آپ آزمائشوں میں ہیں جس کی وجہ سے آپ کا کوئی کام بنتا نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے روحانی علاج سماعت فرما لیجیے، جب بھی آپ اپنے فارم وغیرہ کسی کے پاس جمع کروانے کے لیے جائیں تو جانے سے پہلے آپ 41 مرتبہ 41 ٹائمز 41 مرتبہ یا عزیز ہو یا عزیز ہو یہ پڑھ کر جائیے، انشاءاللہ آپ کے تمام کام بنتے چلے جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ آئیے اب ہم مزید آپ کی کالز کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین ہم سے کیا معلوم کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عابد ہے، میرے بھائی جان جن کا نام عبد القادر ہے، کافی عرصے سے کوئی کام نہیں چل رہا، ان کا استخارہ کروانا ہے اور دعا بھی۔ مزید کالز ہوں تو وہ بھی چلا دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت صاحب میں محمد تسلیم بات کر رہا ہوں لاہور سے، ہمارا بیٹا ہے محمد ایان، یہ رات کو سونے کے ٹائم پہ بہت تنگ کرتا ہے، تقریباً 2 گھنٹے 3 گھنٹے یہ روتا ہے اور بہت مزید تنگ کرنے کے بعد پھر اس کو نیند آتی ہے، ہم کافی اس کو پڑھ کے پھونکتے بھی ہیں اور پلیز آپ کو رہنمائی فرما دیجیے انشاءاللہ۔ مزید کالز ہوں تو وہ بھی چلا دیجیے۔ میں ناصر علی بول رہا ہوں، نوکری کے لیے اپلائی کیا تھا، وہ میرا استخارہ کرنے میں نوکری کیوں نہیں لگ رہی؟ مزید کالز ہوں تو وہ بھی چلا دیجیے۔ میرا نام احسان الہی ہے، سر میں درد رہتا ہے، کوئی وظیفہ بتا۔ مزید کالز ہوں تو وہ بھی چلا دیجیے۔ محمد رفیق میرا نام ہے، ہمارا 6 مہینے سے پورا نظام جو ہے نا کاروباری نظام معطل ہو چکا ہے، برائے کرم اس کا کوئی حل بتا دیجیے گا۔ جی بالکل، انشاءاللہ ہم آپ کو استخارے کر کے ان کے جوابات بھی بتاتے ہیں۔ آپ سب درود پاک پڑھیے، آپ کے استخارے ہو رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مولایا صلی وسلم دائما
آئیے ہم استخارے کے جوابات سنتے ہیں. جن اسلامی بھائیوں نے استخارے کروائے تو ان کے استخارے کے جوابات ہم سنتے ہیں. سب سے پہلے تو عابد بھائی نے استخارہ کروایا کہ کام نہیں چل رہا، کام میں برکت نہیں ہے، جس طرح پہلے کام چل رہا تھا ویسے کام نہیں چل رہا. تو عابد بھائی اس حوالے سے آپ کا استخارہ کیا گیا تو اس میں آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے، قدرتی آزمائشیں ہیں آپ کے ساتھ. تو آپ پریشان نہ ہو، صبر کیجئے، اللہ کی رضا پر راضی رہیے، اللہ کا شکر ادا کیجئے. انشاءاللہ آپ کا کام پہلے سے بڑھ بھی جائے گا، مزید انشاءاللہ برکتیں بھی شامل ہوں گی. کس طرح برکتیں شامل ہوں گی وہ روحانی علاج بھی آپ سماعت فرما لیجئے. آپ کو چاہیے کہ آپ کسی سادے کاغذ پر 35 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر، اگر آپ کی دکان ہے تو دکان میں لٹکا دیجئے، نہیں تو آپ گھر میں لٹکا دیجئے. تو اس کی برکت سے انشاءاللہ شیطان کا گزر بھی نہیں ہوگا اور گھر میں اور دکان میں انشاءاللہ خوب برکت ہوگی. تو کسی سادے کاغذ پر 35 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر یہ آپ لٹکا دیجئے. اس کے بعد تسلیم بھائی نے کال کی، انہوں نے اپنے بچے کا استخارہ کروایا کہ بچہ بہت زیادہ روتا ہے، رات کو سوتے وقت ڈرتا بھی ہے اور بہت زیادہ روتا ہے. تو تسلیم بھائی اس حوالے سے روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجیے. آپ کے بچے کا بھی استخارہ کیا تو استخارے میں نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، آپ کے بچے پر نظر بد لگی ہوئی ہے جس کی وجہ سے بچہ آپ کا بہت زیادہ روتا ہے. تو اس حوالے سے روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجیے. جب آپ کا بچہ رات کے وقت رونے لگے تو آپ نے 21 مرتبہ یا متکبرو پڑھ کر بچے پر دم کر دینا ہے. انشاءاللہ عز و جل بخیر و عافیت انشاءاللہ آپ کا بچہ سو جائے گا. اس کے بعد محمد ناصر بھائی انہوں نے کال کی، انہوں نے کہا کہ نوکری کیوں نہیں لگ رہی. تو اس حوالے سے ناصر بھائی آپ کا استخارہ کیا تو اس میں قدرتی آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے، آپ آزمائشوں میں ہیں. تو اس حوالے سے آپ روحانی علاج سماعت فرما لیجئے. کیسی ہی پریشانی ہو، چاہے روزگار کے حوالے سے پریشانی ہو یا نوکری نہیں لگ پا رہی ہو، تو بہت ہی پیارا عمل ہے. قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ، یہ بہت ہی پیارا عمل ہے. آپ اس کو کثرت کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے بے وضو بھی آپ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں. قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ، قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ. تو کثرت کے ساتھ اس کا ورد کیجئے، انشاءاللہ آپ کے تمام معاملات بہتر ہو جائیں گے. اس کے بعد احسان الہی بھائی نے کال کی، انہوں نے سر کے درد کے حوالے سے روحانی علاج معلوم کیا. تو روحانی علاج سر کے درد کا یہ سماعت فرما لیجئے. آپ نے 7 مرتبہ سورۃ الناس پڑھ کر اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے سر پر پھیر لیں تو انشاءاللہ عز و جل آپ کے سر کا درد جاتا رہے گا. اس کے بعد آخری جو کال تھی محمد رفیق بھائی، تو انہوں نے جو کال کی، آپ نے جو اپنا مسئلہ بیان کیا کہ کام 6 مہینے سے معطل ہو چکا ہے، بند ہو چکا ہے، برکت نہیں ہے. تو رفیق بھائی آپ کا استخارہ کیا تو استخارے میں بندش کا اشارہ آ رہا ہے. ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی یہ بندش کو دور فرمائے، آپ کی تمام پریشانیاں دور فرمائے، روزی میں برکت عطا فرمائے. تو آپ کے لیے میں روحانی علاج عرض کرتا ہوں. سورۃ الواقعہ آپ نے روزانہ مغرب کی نماز کے بعد سورۃ الواقعہ کی تلاوت کرنی ہے. اس کی برکت سے انشاءاللہ یہ جو کام میں بے برکتی تھی، کام جو آپ کا بند ہو چکا ہے، وہ انشاءاللہ چلنا شروع ہو جائے گا اور برکت بھی ہو جائے گی. آپ پریشان نہ ہوں، تسلی رکھیے، حوصلہ رکھیے، انشاءاللہ سب بہتر ہو جائے گا. اور جن اسلامی بھائیوں کی کال سلسلے میں شامل نہیں ہو سکیں وہ دل برداشتہ نہ ہوں. ہمارے دعوت اسلامی کے تحت الحمدللہ عز و جل روزانہ صبح 9 تا اگلے دن صبح 5 بجے تک، یعنی مسلسل 20 گھنٹے صرف ایک ہی نمبر پر استخارہ کیا جاتا ہے. آخر میں وہ نمبر بھی آپ سماعت فرما لیجئے، 02134858711. ایک بار پھر سماعت فرما لیجئے، 02134858711. اس نمبر بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کے استخارے کر دیے جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کی بیماریاں، قرض داریاں، گھریلو ناچاکیاں، نا اتفاقیوں کو دور فرمائے، ہم سب کو دنیا اور آخرت میں عافیت عطا فرمائے. آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی.